اعلانات کے ساتھ وہ آج خاک میں مل گئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میرا یہ تجزیہ ہے جو میں نے گفتگو سنی ہے، جو مجھے رپورٹ کیا گیا ہے، اور جو میں نے مختلف لوگوں کے سٹیٹمنٹس جو میں نے سنے ہیں۔ اگر میں مختصراً اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں تو کہوں گا جو کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخاستن۔ نشست ہوئی، حاصل وصول کچھ نہ ہوا۔ میری نظر میں یہ ایک ناٹک تھا۔ اور ناٹک کیوں تھا؟ ناٹک اس لیے تھا کہ ایٹ بیسٹ اس کو آپ ایک پبلک ریلیشننگ ایکسرسائز تو کہہ سکتے ہیں، نکلا کچھ نہیں۔ ناٹک اس لیے تھا کہ پچھلے 2 سال کے جو اقدامات لیے گئے اور 2 سال میں جو جموں اور کشمیر پر جبر اور تسلط مسلط کیا گیا، اس سے ہندوستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے، اس کی جو ساکھ ہے، وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ نہ صرف ہندوستان کی ساکھ متاثر ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم مودی کی جو ذاتی جو شخصیت ہے اس پر بھی بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے گئے۔ تو اس خفت کو مٹانے کے لیے اور اس امیج کو، اپنے انٹرنیشنل امیج کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک کوشش کی گئی۔ اب دیکھیے، کہتے رہے کہ جناب وہاں تو حالات بالکل معمول کی طرف آ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ چنے ہوئے لوگوں کو بھی وہاں لے جایا گیا، لیکن جو وہاں کشمیری قائدین وہاں گئے، انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے متفقہ یک زباں ہو کر 5 اگست کے جو اقدامات تھے ان کے ریورسل کا مطالبہ کیا، یعنی کہ ان کو مسترد کیا اور کہا کہ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو گفتگو سامنے آئی ہے اس سے یہ بالکل ہم واضح طور پر اس کا یہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ مکمل جو کہتے ہیں نا فل فلیجڈ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے خواہش مند ہیں، فل فلیجڈ کے خواہش مند ہیں، اور اس کا اعادہ کل کی نشست سے بھی یہ تاثر ملتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے غیر قانونی اور ان کی نظر میں غیر آئینی اقدامات کیے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک بھی بات آئی، سننے میں بھی آئی ہے، اس کا ذکر بھی ہوا کہ جو اقدامات ہیں وہ چیلنج ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن پڑی ہے۔ 2 سال سے وہاں پٹیشن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ معترض تھے تو سپریم کورٹ گئے۔ اگر انہوں نے فراخ دلی سے، خوش دلی سے 5 اگست کے اقدامات کو قبول کیا ہوتا تو پھر سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ اب واضح یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کل کی نشست اور ان مطالبات جو ریورسل کا مطالبہ انہوں نے کیا، اس پر انہیں کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا۔ یہ کہا گیا ہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیا جائے گا ایٹ این اپرچون ٹائم۔ یہ بڑی ویگ بات ہے، مبہم سی بات ہے۔ واٹ از این اپرچون ٹائم؟ 2 سال تو بیت گئے۔ واٹ از این اپرچون ٹائم؟ اور یقیناً سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ مزید کتنی کشمیری جانیں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا
اس فیصلے پر نظر ثانی کا جو مطالبہ ہے اس کی اہمیت جتلانے کے لیے۔ بالکل یہ بات سامنے آئی کہ وہاں اس بات کا ذکر بھی ہوا کہ ہمارا تو اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے، اور اعتماد واحد جو طریقہ ہے اعتماد کو بحال کرنے کا وہ ہے فل ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، یہ کہا گیا۔ اور میں نے سنا، یہ جملہ بھی سنا، یہ بھی سامنے آیا کہ تذکرہ ہوا، ذکر ہوا کہ کشمیری بہت غصے میں ہیں، نالاں ہیں، تکلیف میں ہیں، کرب میں ہیں، اور اپنی تضحیک محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی جو اسٹیٹ تھی جموں اور کشمیر کی، اس کو تو آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ٹو اے یونین ٹیریٹری۔ اس کا ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یقیناً اس کی تکلیف ہے اور وہ چبھن موجود ہے۔ پھر یہاں تک بات بھی سامنے آتی ہے اس نشست سے کہ یہ جو تاثر تھا کہ وہاں بہت سرمایہ کاری ہو جائے گی اور بہت وہاں خوشحالی آئے گی، معاشی طور پر خوشحالی آئے گی، حالات اس کے برعکس ہیں۔ برعکس اس طرح ہیں کہ مطالبہ کیا گیا کمپنسیشن کا کہ جو 2 سالوں میں تاجروں کا، دیگر طبقات کا، کسانوں کا باغ اجڑ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ ٹورزم ہے۔ ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے، ہاسپٹیلٹی کی، برباد ہو گئی۔ لوگوں کو بے پناہ مالی نقصان ہوا، ذہنی اذیت کے علاوہ اور جو انسانی مشکلات ہیں اس کے علاوہ جو ان کو مالی نقصان ہوا اس کا تذکرہ ہوا۔ یہاں تک ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ 50% سے زیادہ جو صنعت ہے وہ بند پڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ تو یہ کون سا تاثر ہے کہ وہاں خوشحالی آئے گی؟ اور کہاں خوشحالی آئی ہے؟ بربادی آئی ہے۔ اب ایک اور چیز جو بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سالوں کا یہ عرصہ گزرا ہے، اور ان 2 سالوں میں مکمل ملٹری سیج برقرار رہی ہے۔ قیادت نہ صرف ٹاپ کی، 2nd لیئر بھی اور 3rd ٹیئر بھی قید میں ہے، اور چارجز بھی فریم نہیں کیے گئے۔ بہت سے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جاری ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بالکل سلب ہیں، اور جتنے اسٹیٹ ٹولز آف آپریشن ہیں ان کو بروئے کار لایا گیا۔ لیکن جو حیران کن اور حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کے عزم کو توڑ نہیں پائے، اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا سبجوگیٹ نہیں کر پائے۔ یہ بالکل ہماری جو انفارمیشن ہے، مصدقہ اطلاعات ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ اب جو اے پی سی بلائی گئی، گفتگو تو ہو گئی، اس گفتگو میں مانگا کیا گیا؟ ڈیمانڈز کیا تھیں؟ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کیا؟ سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی۔ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟
اینڈ ٹو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، وہ کارڈن سرچ آپریشنز کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں آپ کے سامنے ہیں. وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ریورسل آف اللیگل اینڈ یونیلیٹرل اسٹیپس. اب قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ کشمیری کہہ رہے ہیں. یہ کشمیری کہہ رہے ہیں، اور کشمیری قیادت کا وہ حصہ کہہ رہا ہے جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ مطلب دلی کے ساتھ ان کے مراسم رہے ہیں. یعنی کہ میں حریت کی قیادت کی بات نہیں کر رہا، میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو دلی کی سرکار کے ساتھ جن کا. سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel